بہت بڑی دعا ہے، مل کے دل سے آپ نے کہیے گا میرا خالق میرا مالک، تب تک اس مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کرے۔ شہن سے معظم بقیت العظم ظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے، بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کرو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ، تلاوت فرماؤ۔ اتنی بلند صلوات فرمائیے کہ آپ سب کی دلی حاجات پوری ہو جائے۔ ذکر کی قبولیت کے لیے بلند صلوات تلاوت فرمائیے۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے جی گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 پہ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے صلوات مل کے تلاوت فرمائیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 پہ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پہلے دن میں نے تمہیدی گفتگو کے ساتھ ارشاد کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میرے بھائی تو پیچھے ہو، جس بندے دیکھا نا میں ممبر چھڑ کے بندے دسیر پہ آتا ہے میرے میں دیکھو یار میں بڑا اوکھا جا کھلونا تو تسی موڑ سکے کھپے دائیں بائیں۔ جب نماز نیند لیتے ہیں تو نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے میں دیکھو میں سونے نہیں لگتا پھر میرے دیکھو میں بات شروع کرنے لگوں آپ بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دو چیزیں دے کر، ایک خدا دوسرا دین حق۔ دین حق دے کر بھیجا، دین خدا دے کر نہیں بھیجا، دین اسلام دے کر نہیں بھیجا۔ پہلا سطر ہے خدا کا سب جملہ سن لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اپنی کتابیں چھوڑو، اہل سنت کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے نال چلو میں سفر کرنے لگا۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں تک نہیں، حدیث کا ٹکڑا اس سے آگے ہے۔ جڑے بندے ہاتھ بندی کھڑے نے تھوڑے ہاتھ کھولو، میں جملہ دواں خدا کا سب سے ٹھیک سے میرا جملہ کہ بھائی آپ پاس بیٹھ کے ہاتھ جبان بیٹھ گئے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر، حق ہے علی کے ساتھ۔ رسول خدا نے اتنی حدیث کی پڑھی، رسول خدا نے حدیث پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا میرے اللہ حق کو وہاں بھیج جہاں جہاں علی ہے، حق کو وہاں بھیج جہاں جہاں علی ہے۔ حق پیچھے ہے علی آگے ہے، پہلا جملہ ہے چھوڑے فرانا۔ حق پیچھے ہے علی آگے ہے، حق پیچھے ہے علی آگے ہے۔ علی حق کے پیچھے نہیں چلتا، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کس سے بیعت کروائی تھی، کس نے علی کو آگے بڑھ کے نماز پڑھائی تھی۔ جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا؟
حق کے پیچھے نہیں چلتا، وہ کسی امتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکے گا؟ حق کے پیچھے ہے، علی آگے ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے توجہ؟ بات شروع کر دی ہے میں نے سکھا، ایک ہی حج کیا رسول خدا نے، وہی پہلا ہے وہی آخری۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کو حق والا دین دے کر بھیجا، حق سے مراد ہے علی۔ ترجمہ تبدیل کر کے پھر پڑھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو علی والا دین دے کر بھیجا۔ میں جتنی جگہ پڑھتا ہوں سب تو پیڑے تسی، تو میں گھبرانا نہیں، میرے اندر دا خطیب چاہ جاتا ہے کہ تسی اپنی چوپتے مان کر کے بیٹھے ہو، خدا قسم بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چوکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ ہو۔ زبان اللہ نے علی کے ذکر میں بولنے کے لیے دی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں نے شروع کر دیا ہے موضوع سے، حق والا دین دے کر بھیجا ہے، اور حق ہے علی، علی والا دین دے کر بھیجا۔ حج کیا ہے میرے بادشاہ نے ایک ہی، رسول خدا نے، وہی پہلا ہے وہی آخری۔ حج کے دوران رسول خدا نے کہا بلال اذان دے، بلال سرکار کے سامنے کھڑا، بلال اذان دے لیکن میں نے تیرا گلدستہ آج بدل دیا، میں نے تیرا گلدستہ آج بدل دیا۔ یہ بندوں نے بہانہ کیا ہے کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی، یہ اشہد ورنہ کو اشہد ورنہ پڑھتا تھا، ڈوب کے مر جا 1400 سال کے بعد ان کی دہلیز پہ کوئی گونگا جائے یہ اسے زبان دے دے، بلال جیسی ہستی کو کیسے محروم رکھ سکتے تھے؟ 1400 سال ڈاکٹر صاحب کلینک میں جب کوئی بندہ آتا ہے نا اس کو فوراً ٹریٹمنٹ نہیں لگائی جاتی، ایسی ہے پہلے بلڈ پریشر چیک کر دیں، بخار چیک کر دیں، میں بلڈ پریشر بھی چیک کرنا لگا، بخار بھی چیک کرنا، مورن اور ٹیکا یا ڈریپ کی لوڑ ہی ہونا سا۔ بلال جیسی ہستی کو کیسے محروم رکھے؟ یہ بندوں نے بہانہ کیا ہے، اس کی زبان میں لکنت تھی، یہ اشہد ورنہ کو اشہد ورنہ پڑھتا تھا۔ پچھلا محرم ملتان شجاباد خانے واد والی سائڈ میں پڑھا تھا، میں نے یہ جملہ کہا، مجمع سے ایک بزرگ اٹھا، اس نے کہا سرکار سید میں 4 سطریں کہنا چاہتا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے 4 سطریں اتنی خوبصورت پڑھی، میں اس کے عقیدے کا قائل ہو گیا۔ علاقہ سریکی تھا، اس نے پڑھی سریکی میں، میں نے یاد بھی سریکی میں کی، پڑھنے بھی سریکی میں لگا۔ زبان میری بھی سریکی نہیں ہے، زبان آپ کی بھی سریکی نہیں ہے، لیکن جا کر سن کے ہم سریکی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی۔ اونچ نیچ ہو تو معاف کرنا، اس کا بھاوے پابندی ہائی، بھاوے پابندی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھاوے پابندی ہائی، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے۔ لائیو چل رہی ہے، 2022 ہے، بندہ زبان رکھتا ہے تو زبان کو حرکت دینا، 2.5 کلو کا سر نہ ہلاؤ، زبان سے بولو۔ بھاوے پابندی ہائی، بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے۔ جرا شخصی زبان جو لکنت کو حس اس معظم سورے ہٹا نہیں سکے، جرا اصل ہوئی بانگ میں جو ولی اللہ اور لکا نہیں سکے، لکا نہیں سکے، اور لکا نہیں سکے، اے لکا نہیں سکے۔ اس کی اذان میں علی ولی اللہ تھا۔ بلال اذان دے لیکن میں نے تیرا گلدستہ آج بدل دیا۔ سرکار کہاں جانا ہے؟ بلال کعبے کی چھت پہ چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنا مجمع سنبھالو، بلال کعبے کی
چھت پر چلا جا. غریب بندوں کو کبھی کبھی امیر مشورے ملتے ہیں. غریب بندوں کو کبھی کبھی امیر مشورے ملتے ہیں. 3 ہستیاں ایسی ہیں جو کعبے کی چھت پہ آئی ہیں. میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. ابھی آج ایک سن لو. بلال آیا کعبے کی چھت پہ. میں نے کہا ہے غریب بندوں کو کبھی کبھی امیر مشورے ملتے ہیں. جو بندہ سا لینا ہوا بولیا نہ من دکھ ہوگا خدا قسم. جو کھاتا نہیں گیا ہے حق ضرور ادا کرے گا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا. پریشان ہو کے بلال کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. رسول خدا نے بلال کو دیکھا. بلال کا چہرہ دیکھ کے رسول نے بلال دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا میرے مرشد میرے آقا میرے سردار پہلے میں زمین پہ ہوتا تھا میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. اب میں کعبے کی چھت پہ ہوں میں اذان کس طرح منہ دے کے کروں. رسول خدا نے کہا مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے. مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے. ہاتھ ہے سچائی. مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے. بلال نے علی کی چہرے کی طرف دیکھ کے اذان دینا شروع کی. ایک بندہ رسول کے پاس آیا. آپ نے علی کی چہرے کی طرف دیکھے اذان کیوں کروائی. رسول نے علی سے علی رسول کے دل نے پتا علی مثل کعبہ ہے. علی مثل کعبہ ہے. علی مثل کعبہ ہے. کیسا ہے وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں. نماز پڑھتا ہے کعبہ ہے ہی نہیں. آیا بلال اذان دے. اذان ہو گئی. علی کی ولایت کا اقرار کو بلال ہر نماز اذان میں کرتا. توجہ کرنا یار. یہاں سے حج کر کے رسول مکے سے نکلنے لگے کہ ایک میدان میں پہنچے. میدان ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کون سا ہے. غدیر کا میدان. جب اس میدان میں پہلا قدم آیا نا رسول کا تو وہی فرشتہ جو آ کے سلام کر کے کہتا تھا یاسین مزمل توحا مدثر جو قصیدے پڑھتا تھا وہ آ جا کے کہہ رہا یا ایھا الرسول. جب اتنا جملہ اس نے کہا نا تو سرکار سمجھ گئے آج کس سرکاری آرڈر آ گیا. ٹھہر جاؤ یہاں پہ نئی بات ہے. اگر ہضم ہوئے تو مڑ بولو. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو ذاکروں سے سنی. غدیر کے میدان میں رسول پہنچ گئے. بندے کہتے ہیں شیخ صاحب کے پلان اتروائے گئے. ایسے ہی ہے سارے ایسے ہی ہے. اترے پلان پچھلے کو نہیں پتا. پلان اترے تھے کس لیے اترے تھے. ممبر کے لیے. پلان ہی کیوں اتروائے کیوں اترے پلان. تسی میرے سولی دے بنو یار سچے کھپے نہ ہو جائیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے. اگر نبی کہے ٹھہرو تو کائنات ٹھہر جائے. میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے. نبی نے کہا ٹھہرو کائنات ٹھہر جائے. پلان اترے ہیں لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا. شیخ صاحب غاسبی مسئلے کے شریعت کا مسئلہ ہے. بندہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے نہ بندہ ہوگا مسئلہ بغد چھیک لے میں پڑھنی پوچھتی نہیں ہونی کیونکہ اس نے اس کا مسئلہ غصب کیا. غاسبی مسئلے پہ غاسبی مسئلے پہ لازمی نہیں پھیپھڑا بار کٹا. غاسبی مسئلے پہ نماز نہیں ہوتی تو غاسبی پلان پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے. پلان اترے ہیں لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا. سلمان کا اترا بول نہیں سکتے چہرے پہ مسکراہٹ کو لے کے آؤ یار. میری نگاہ ہر چہرے پہ ٹھہر رہی ہے.
میں خالص بندہ دیکھنے آیا ہوں. پلان اترے ہیں انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں علی پہلے سے تھا. اللہ کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ. بندے میرے حیرانی کی نہ میرے پہنے تھے، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. نبی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ. کتاب کا نام ہے الفروق. اور چھٹی لو ہمارے لکھی کتاب نے اہل سنت برادران، لکھنے والا شبلی نمانی، کتاب الفروق میں کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. توجہ مکمل سے تھا، وہ نہیں بولتے تھے توجہ کر سکتے ہو یا. کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس نے مستورات کو دیکھا بری نگاہ کے ساتھ کہ علی مولا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اس کے چہرے پر تھپڑ بجا. آئے ہے علی کے ہاتھ کا تھپڑ لہو لہان ہو گیا. نہ جانے کتنی دفعہ نیچے گرا ہوگا، کتنی دفعہ اٹھا ہوگا. تھپڑ مارا تھا علی نے، علی کے ہاتھ کا تھپڑ بجا. خلیفہ وقت منبر پہ بیٹھے ہیں، ان کے دربار میں وہ بندہ داخل ہوا. خلیفہ وقت منبر پر بیٹھ کے اس بندے کو دیکھا. یہ زخمی بندہ خرامہ خرامہ چلتے خلیفہ وقت کے سامنے آیا. میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا، شبلی نمانی کتاب الفروق میں کہہ رہا ہے. لوگ سبھی کہہ رہے میں نے کتاب کا حوالہ پہلے دیا، جملہ میں بعد میں کہہ رہا ہوں. خلیفہ وقت نے زخمی بندہ دیکھا. انہوں نے کہا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا. میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا. بندہ گونگا ہے تو بے شک خاموش بیٹھے. میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا. وہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ علی کے خلافت کبھی ہو جائے گی کہ دوران عبادت علی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، دوران عبادت علی لوگوں پر ظلم کرتا ہے. خلیفہ وقت ممبر سے اترے اور نے زور سے دوسری گال پہ تھپڑ مارا. اس نے زور سے دوسری گال پہ تھپڑ مارا. دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا کوئی ہٹ کے کرنے لگا. میں آپ کو شکایت کرنے آیا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، آپ نے یہاں تو مار دیا. خلیفہ وقت کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کی آخرت دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ میں مارا. اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. نبی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے. 3.5 گھنٹے نبی نے علی پڑھا. بانی لا الہ الا اللہ، ذاکر محمد رسول اللہ، موضوع علی ولی اللہ. 3.5 گھنٹے نبی نے علی پڑھا. 3.5 گھنٹے. فقط یہی نہیں کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہاں پہ بات دے رہے ہیں جب بادشاہ نے اعلان ولایت کروایا نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، توحید چھوڑ گئی. توحید کا چھوڑنا تھا. جبریل قدموں کا بوسہ لے کے کہہ رہا اللہ کہہ رہے آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا. حج آیا دین مکمل نہیں ہوا، روزہ آیا دین مکمل نہیں ہوا، زکات آئی دین مکمل نہیں ہوا، نماز آئی دین مکمل نہیں ہوا. جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا اللہ بھی جھوم گیا، توحید بھی جھوم گئی. اللہ نے کہہ دیا دین مکمل ہو گیا. اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ دین بھی علی ہے، ایمان بھی علی ہے. دین بھی علی ہے، ایمان بھی علی. اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے حق والا دین دے. حق بھی علی ہے اور دین بھی علی. کتنے جانے گا کہ نہیں نکرے برسے. حق بھی علی ہے، دین بھی علی ہے. دائیں جائے گا یہاں بھی علی ملے گا، بائیں جائے گا یہاں پہ علی ملے گا. ایک گل آ گئی ہے چھیڑی پہ آخا علی کا خیمہ لگ گیا. علی کی بیعت کا اللہ نے رسول سے اعلان کروایا کہ علی کی بیعت کرواؤ. تاریخ کہتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ کم از کم جس نے لکھا ہے نا اس نے لکھا ہے کہ 80,000 کا مجمع تھا. کم از کم
زیادہ روایات میں ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع، زیادہ روایات میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، کم از کم 80,000 کا مجمع۔ چلو ہم زیادہ میں لیتے 80,000 میں لیتے، 80,000 بندہ سامنے کھڑا ہے، 80,000 بابا جی 80,000 بندہ کھڑا ہے سامنے، علی کا خیمہ یہاں لگا ہے، یہ سامنے پنڈال ہے 80,000۔ ایک بندہ اس رش میں سے نکل کے علی کے خیمے میں آئے، علی کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے، واپس اس رش میں چلے جائے۔ درانیاں دیتے ہیں 1 منٹ، 80,000 بندہ، اس کا مطلب 80,000 منٹ۔ میں اپنی نیک نیتی نہ حاضری دینا پڑا، تو نہ بولے تیرا مقدر، اور گھر جا کے مسلح بچھا کے خیرات مانگنا کہ میرے مولا تیرے ذکر میں بولا کیسے جاتا ہے۔ مجھے شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا تھوڑی چوپ ویک کے جملہ یاد آ گیا، اس جملے کا ثواب شہید تک پہنچے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مانے علی پھر بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی ہے، کسی کے ماننے سے نہیں بڑھتا نہیں ہے، کسی کے نہ ماننے سے نہیں گھٹتا نہیں ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں ہے، جسے علی چھوڑ دے اس کا بیٹا کچھ ہے۔ نکلتا ہے۔ میں نے آیت کا پہلا دوسرا ٹکڑا پڑھا، حق والا دین، اسی آیت کو لے کے میں نے 9 دن چلے۔ 80,000 مجمع میں سے ایک بندہ نکلے، علی کے خیمے میں آئے، علی کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے، واپس چل گئے۔ 1 منٹ درانے لے، اس کا مطلب 80,000 منٹ بیعت ہو رہی علی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مرد آئے تھے؟ حج نبی کرنے آئے تھے، اور نبی نے ایک ہی حج کیا، مستورات بھی آئے، بچے بھی آئے، بیعت ہو رہی علی کی۔ علی نے کیوں ہاتھ بلند کیا؟ ایسے بیعت سقیفے میں ہوتی۔ میں جملہ نہ کہتا پڑھتے میں چھوپ گئے تو جملہ کیا کہہ رہے، امام رضا کی جب نام رشید نے بیعت کروانے چاہیے نا تو دربار سجایا، دربار سجا، بادشاہ تخت پہ بیٹھے، اس نے کہا سرکار بیعت شروع کروائی۔ سرکار نے ہاتھ یوں ہاتھ سرکار نے بلند کیا۔ مامون کہتے سرکار بیعت کروائیے، بادشاہ کہتے کریے۔ انہوں نے کہا سرکار بیعت تو ایسی ہوتی ہے، جب کہا نا ایسے ہوتی ہے، امام فرماتے تجھے نہیں پتا اللہ کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، ہاتھ چاہ یار ہاتھ چاہ، نہیں پتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، ہم اس کا ہاتھ بھی ہیں۔ یہ 14 سارے کے سارے عین اللہ ہیں، نشان اللہ ہے، کیونکہ یہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ ان سے نظر آتا ہے۔ میں نے کل بتایا ہے، جب وہ ان سے نظر آتا ہے تو پھر آگے بات اور طرف چلے جائے گی، میں بات اس طرف رکھوں۔ علی نے یوں ہاتھ بلند کیا، ہر بندہ آ رہا ہے علی کے ہاتھ میں بیعت کرے۔ تو ایک اور بات کر دیتا ہوں یار، ایک اور بات کرتا ہوں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے، کچھ اللہ کے نیک بندے آگا پہ نیک بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سامان ساتھ ہوتا ہے، بسترے ساتھ ہوتے ہیں، سلنڈر ساتھ ہوتے ہیں، چولہے ساتھ ہوتے ہیں، آواز آئی لوٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یکم محرم سے حسین کے ماتمی، حسین کا ذکر ذاکرین کرنے کے لیے نکلتے ہیں، خطبہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ سامنے گلی میں میری گاڑی کھڑی ہے، زیادہ سے زیادہ کپڑے ہوں گے، کتابیں ہوں گی، قرآن ہوگا، مسلح ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہیں پڑی۔ ہم اپنے گھر سے مطمئن ہو کے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت میں رہتے
علاقے تسی بولے ہو شکریہ، لیکن گل لگے کہ وہ نیک بندے اللہ کے مسجد میں آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گلی کا روڈ لگاتے ہیں، ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، بھائی جان السلام علیکم، عشاء کی نماز مسجد میں آئیے گا، نماز کے بعد اللہ کی باتیں کریں گے، چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آؤ، چہروں پہ مسکراہٹ لے کے، نماز کے بعد اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، بندہ پیٹا ہو سجدہ قسم کھا کے آیا ہو نہیں بول سکتا، اللہ کی باتیں کریں گے، نماز کے بعد اللہ کی باتیں کر دیں، خدا قسم لیا قرآن میرے سر پہ رکھ، وہ ہر دروازے پہ دستک دیں گے، اس دروازے پہ دستک نہیں دیتے جس میں عالم آواز لگا ہوتا ہے، بندے کہتے ہیں یہاں دستک کیوں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ شکیفے والوں کا گھر نہیں، یہ قبیل والوں کا گھر، یہ شکیفے والوں کا گھر ہے۔ آج بھی عباس علی کی بیعت لے رہا ہے، یہ جو پنجاب مذہب ہے نا ہر گھر پہ، آج بھی سخی عباس بیعت لے اے توجہ، علی کی بیعت ہو رہی، بندہ آتا ہے علی کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، واپس مستور کیا کرتی تھی، عورت کیا کرتی تھی، علی کے اس خیمے میں مٹی کا بڑا سارا پیالہ رکھا تھا، توجہ کرنا میری ماں بہن جہاں بہن بیٹھے، علی کے خیمے میں مٹی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں پانی رکھا تھا، امیر المومنین ہاتھ ڈالتے پیالے میں، ہاتھ واپس اٹھا لیتے اور پیالے پہ ہاتھ رکھتے پانی جو بیٹھ گئے، شریعت محمدیہ کا مالک تھا، غیر محرم ہاتھ نہیں ملا سکتی تھی۔ اب ایک بندہ خدا قسم جملہ آ گیا، ایک بی بی چلتے چلتے خرامہ ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ اٹھا ہے، امیر کے خیمے کے اندر داخل، سرکار جانتے تھے یہ کون ہے، جڑا پڑھ گیا وہ سلام، جڑا نہیں پڑھا وہ میرے نال ملے کھڑے میں پڑھانا، سرکار جانتے تھے یہ کون ہے، اس نے بھی بیعت کری، وہ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا 80,000 منٹ گزرتے کہتے ہیں 80,000 منٹ، وہ چھوٹا سا بچہ، اس نے بچے کا ہاتھ اٹھایا، امیر کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگایا، اس بچے کی یوں بیعت کروائی، علی فرماتے ہیں تو اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے، اس نے کہا یا علی مجھے رسول خدا کی نبوت کی قسم ہے، اللہ کی توحید کی قسم ہے، آپ کی اس ولایت کی قسم ہے، جب نبی نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا اسی وقت اس کی پیدائش ہوئی تھی، اسی وقت اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، آپ کی ولایت کا اعلان سنا اس نے پہلی جو اذان سنی تھی وہ آپ کی ولایت کی تھی، آپ کی ولایت کی اذان سننے کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، علی فرماتے بیٹا کسی اور کا ہے کہلوائے گا میرا، بیٹا کسی اور کا یہ کہلوائے گا میرا۔ ہم رشتوں کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو آل محمد کو سلام کرتے ہیں، ہمارے ہاں رشتوں کی کوئی میرا نہیں، توجہ کریں، محمد بن ابو بکر جڑا بندہ نہیں اپنے بیعت ہو رہی ہے، توجہ مکمل سے کہا بیعت تو ہو گئی، ایسی گل لڑی کھڑی ہے، میں تھوڑا تیار اس لیے کیتا ہے کہ میں گل تھوڑے حوالے کر سکتا ہوں، اگر یہ سن لی میں اگلی گل کر سا اور نمک سہ کر دوں، بندے کچھ کٹھے ہو کے پلاننگ بنا رہے تھے کہ ہم سے علی کی بیعت نہیں ہوگی، میں نے کہا یہ کیا معاجرہ ہے، پہلے اس کا بھائی محمد سردار بن کے بیٹھا تھا، اب یہ خود بنا، ہم علی کی بیعت کریں، ہم علی کی بیعت کریں، سو ڈالے بھائی میرا ساتھ دیں، ہم علی کی بیعت کریں، انہوں نے پلاننگ کی،
کہ ہم سے علی کی بیعت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اذان دیتے ہیں, ہم نماز شروع کر دیتے ہیں, ہماری باری ہی نہیں آئے گی, ہماری باری ہی نہیں آئے گی, ہماری باری ہی نہیں آئے گی. ساڑھا بندہ بولے باقی نے چھوٹی خدا کی قسم, انہوں نے کہا ہماری باری ہی نہیں آئے گی. یہ آسمان پہ سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج حرکت کرے ہم اذان دیں, سورج حرکت کرے ہم اذان دیں. سورج حرکت نہیں کر رہا, رسول خدا کے خیمے میں آ کر کے یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آنے لگی. یہ سورج حرکت نہیں کر رہا, رسول خدا نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور ہم اذان دینا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں. رسول خدا نے کہا بدبخت نہ بنو, علی کی ولایت کا اقرار کرو, علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. اللہ میری نبوت واپس دے رہا ہے, تمہاری نمازوں کا کیا کرے؟ ایسے نہیں ہاتھ پیچھے کرو, حیدر حیدر حیدر, ہاتھ پیچھے دمدمہ لال کلندر. اللہ میری رسالت واپس دینے لگا. تمہاری 2 رکعت کی نمازوں کا کیا کرے؟ علی کی ہاتھ پہ بیٹھ کر آئے ہیں بندے کے پتر سارے نہیں سننا توجہ کرنا ہے. میں بندہ بخار میں نظر بندے کا پتر نہیں ہے, دعویٰ کر دیا ہے, آپ کے لبوں سے نکلا ہوا لفظ میں نے منبر پہ ادا کر دیا. جوش خطابت میں نہیں جملہ تھا, مجمع لگا تھا سامنے مکے کے پاس, پہلے کعبے کے پاس, کافی عرصہ میں رسول تقریر فرما رہے تھے. بریک بات جتنی مذہب شیعہ سمجھتی ہے نا خدا کے ساتھ, کوئی فرقہ سمجھ نہیں سکتا. علی پور چٹھے آ رہے, بڑا اپنا معیار ہے. تسی بندے کو پہلے چنگی طریقے نال تول دے پھر بول دے, اگر تول لے تو وہ بول دے, اگر ہجے نہیں تول لیا پھر نہ بول دے, پھر چھوٹی. نبی تقریر فرما رہے کہ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے اے محمد تو سچا ہے, تیرا اللہ سچا ہے؟ بادشاہ کہتے ہیں تجھے کچھ شک ہے؟ کہتا ہے اگر وہ سچا ہے تو کہے مجھ پہ عذاب گرے میں گھر کھو جاؤں, مجھ پہ عذاب گرے میں گھر کھو جاؤں. رسول خدا نے ہاتھوں کو اٹھایا, کتاب کہہ رہی ہے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا, شیخ صاحب ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کے رسول خدا نے کہا میرے اللہ یہ تیرا بھی منکر ہے میرا بھی منکر ہے, میری رسالت میں پیغام نبوت میں پیغام توحید میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے, اس کو کرک کر. جب کہا نا اس کو کرک کر, میں نے پہلے کہا جتنا باریک مجمع شیعوں کا ہوتا کوئی ہو نہیں سکتا. میں اشارہ کروں گا, اگر بول پڑے میں سمجھ جاؤں گا بندے جا کے بیٹھے. اس کو کرک کر. جبریل آ گیا, اپنے ملکوتی پر رسول کے قدموں پہ لگا کے کہنا اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں بھیج سکتا کیونکہ تو ان کے پاس ہے. بول یار بول یار بول بول, میں ڈر نہیں کھول سکتا. تو ان کے بندوں کو پتہ چل گیا محمد پاس ہو تو عذاب نہیں آتا, محمد پاس ہو تو عذاب نہیں آتا. آنکھیں کھلا بیٹھے, آنکھیں لگا کہ میں ہر چہرے پہ نگاہ رکھے ہوئے, ہر چہرے پہ نگاہ ہے. علی کی ولایت کا اعلان ابھی اقرار سنا ہے, جس نے انکار کیا اس کا بھی حال ہوا وہ سنو. سامنے پنڈال لگا ہوا, کچھ بندے آپس میں کانوں میں باتیں کر رہے, ہم پلاننگ سے بندہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے ایک بندہ تیار کر دیا, تاریخ میں اس کا نام ہے حارث. بن نہیں میں نے کہنا کیونکہ علی کے منکر کا بن سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. جب بندہ مشکوک ہے بلکہ ہے تو میں 5 ممبر پہ بات کیسے کروں. بن نہیں کہنا, حارث. اسے اٹھایا گیا, اٹھا کے کہا جا عذاب مانگ. یہ دیکھنا کیا ماجرا ہے, پہلے خود سردار تھا, بھائی کو کھڑا کر دیا, ہم اب علی کی غلامی کرتے جائیں. اچھا ایک اور بات کرنا, یہ بات دین کے میدان میں کتابیں کہتی ہیں کہ انہیں
کچھ وقت بھی ملا. کچھ روایات ہیں کہ یہ مدینے واپس آ گئے تھے. وہاں کی بات ہے. کچھ روایات ہیں کہ انہوں نے حارث کو کھڑا کیا. حارث کو کہا تو عذاب مانگ. وہ بھی حارث تھا کہ تب میں عذاب کیوں مانگوں؟ اگر آ گیا تو پھر انہوں نے کہا مطمئن ہو کے مانگ. کعبے کے پاس کھڑا تھا نبی, عذاب مانگا تھا. نبی نے ہاتھوں کو بھی اٹھایا تھا. وہ بہت بڑا معلوم تھا ابو جہل, اس کے لیے عذاب نہیں آیا تھا. اللہ نے کہا ہے نبی پاس ہو تو عذاب نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے نبی پاس ہو تو عذاب نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے نبی پاس ہو تو عذاب نہیں آتا. یہ حارث چلتا چلتا رسول کے پاس آیا. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو آپ نے ابھی اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو کہہ دیا کر دو اگر مجھ پہ عذاب گرے, میں گھر پہنچا مجھ پہ عذاب گرے, میں گھر پہنچا مجھ پہ عذاب گرے, میں گھر پہنچا. لیا قرآن میرے سر پہ رکھ. رسول خدا نے ہاتھوں کو بھی اٹھایا. زبان نبوت کی جنبش دی. آسمان سے پتھر آیا, اس کے سر میں بجا. یہ درد ہو گیا. میرے اللہ تجھ سے بڑا عادل کوئی ہے نہیں. تو نہیں رہا تھا میں عذاب نہیں پھیلتا. جہاں محمد پاس ہو, جہاں محمد پاس تھا عذاب کیسے آ گیا؟ اللہ کی بات ہے وہ لا الہ کا منکر تھا. شیخ علی ولی اللہ کا منکر. میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں, اس کے لیے معاف کر سکتا ہوں. اگلی تقریروں میں شاید میں یہاں سے ایک بات کروں اور یہیں سے آپ کو یاد کرواؤں گا کہ میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے منکر معاف کرتا ہوں, اس صدی کے منکر معاف نہیں کرتا. ایسا ایک اور بات ہے, تحفہ اگر دے دو ورنہ میں مسائل سے کرنے دو. یہ جو حارث کے پتھر بجا تھا یہ کہاں سے آیا؟ جو ایسا جی آسمان سے آیا. پتھر کا آسمان میں کیا تھا؟ میں کہتے یہاں اپنا پوچھا کہ آسمان سے آیا تھا. پتھر ہے جمادات, پتھر جمادات ہے زمین کی. پتھر کا آسمان پہ کیا تھا؟ اللہ نے ابرہا کے ہاتھی کو مارنے کے لیے ابابیل کی چونچ میں پتھروں کو دے کے بھیجا تھا. ابرہا کے ہاتھی مارنے کے لیے اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل. ہاتھی کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, اور اس وقت کے ہاتھی کتنے ہوں گے یہ بھی آپ کو شاید پتا ہوگا. اللہ نے بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بھیج دیے. اور تفاسیر قرآن کہتی ہے کہ اس بھی ابابیل کی چونچ میں پتھر تھا. جس بھی ہاتھی کے سر میں بجا وہ ہاتھی غرق ہو گیا. جس بھی ہاتھی کے سر میں بجا وہ ہاتھی غرق ہو گیا. سب ابابیل ہاتھیوں کے نشانہ باندھ رہی تھی اور کسی بھی ابابیل کا نشانہ خطا پہ نہیں کیا, کیونکہ جنہیں اللہ بھیجے وہ خطا پہ نہیں ہوتے. جنہیں اللہ بھیجے وہ خطا پہ نہیں ہوتے. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل فوراً جا ایک ابابیل کی چونچ میں جا کے کہتے تو نے اپنا پتھر کسی ہاتھی کو نہیں مارنا. فلاں بو کی فلاں چوٹی پہ جا کے بیٹھ جا. تیری سانسوں کا ذمہ دار میں اللہ ہوں, تیرے رزق کا ذمہ دار میں اللہ ہوں, تیری زندگی کا ذمہ دار میں اللہ ہوں. دن ویک میں بدلے, ویک منتھ میں بدلے, منتھ سال میں بدلے گے, سال صدیوں میں بدل گئے. زمانے تبدیل ہوتے رہے. عدیل کا ملال آ گیا, علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. حارث نے انکار کر دیا. جب حارث نے انکار کیا اللہ نے کہا جبریل فوراً جا اس ابابیل میں گیا اپنے حصے کا وہ پتھر اٹھا حارث کے سر میں مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا منکر تھا, یہ مالک مکان کا منکر. وہ مکان کا منکر تھا, یہ مالک مکان کا منکر. پکے رہنا علی پہ, علی کبھی نہ چھوڑنا.
اسی ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. میں نے اسے مسائل کی آرام سے آہستہ سے ادب سے پڑھا. سخت روایت میں نہیں پڑھ سکتا. کل جہاں سے میں نے مسائل چھوڑا تھا میں وہیں سے شروع کر دوں. مدینے سے سید نکل گئے, سفر کر رہے کہ ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرے. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, ہاتھ دیکھ رہا ہوں, غریب ہو کے بیٹھا ان کو مسائل میں. میں روز کہے گا میں روز تیرے آگے ہاتھ باندھوں گا, کیونکہ میں نے کریم کربلا کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میں سیدان تھوڑا میں نانا امام حسین کا چھوٹا احمد خان, میں ہر بندے کے ہاتھ بندی کھڑا. غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں. یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خود ہوتا. آئے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند کر دینا. شیعہ جتنے بیٹھے ہو تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. سنی جہاں بیٹھے ہیں صرف فقط آئے کر دینا. خدا قسم قافلہ ایک جگہ ٹھہرا. بی بی نے اپنی ہماری کپڑ دار پائی. بی بی نے دائیں بائیں دیکھا, حسین نظر نہیں آ رہا. بی بی کو عباس دکھا. بی بی نے کہا عباس, میری مائیں بہنوں آوازیں بلند کرنا. میں آپ کے حصے کا جملہ پڑھا. میرے شیعوں جب بھی لاہور جاؤ نا تو لاہور والی بی بی کا سلام ضرور کیا کرو. سب سے پہلے اجڑی ہے یہ بی بی. ایک جملہ آکھا خدا قسم, ہر بی بی نے حسین پہ بیٹے قربان کیے ہیں, اس بی بی کی حسین پہ بیٹیاں قربان ہوئی ہیں. بی بی کی حسین پہ بیٹیاں قربان. میں ایک صدر کہوں, میرے ساتھ مزار میں لا دیجیے. بھائی آ جیجیے, اصغر بھائی کیا آ جاؤ, کچھ نہیں اس میں توجہ ہے سکا. بی بی نے کہا عباس میرا سجاد کہاں پہ؟ سجاد. اکبر قاسم حسین نظر نہیں آ رہے. شیعہ گھر سے ہے تو ہاتھ سینے پہ مار دینا. میں دیکھا کہ بندہ شیعہ کتنے پیچھے بیٹھے. عباس میرا حسین نظر نہیں آ رہا. تجھے میں نے کہا ہے نا ایک لمحہ بھی حسین سے دور نہ رہنا. عباس فرماتے وہ ٹیلے پہ میں نے جاتے ہوئے حسین کو دیکھا. بی بی کہتی چلتی جا کے دیکھ میرے حسین کو خیر ہے. عباس چلتے چلتے ٹیلے پہ پہنچ گئے. اب ماتم کی تیاری کر لینا, اس جمعے کے بعد شاید ممبر میں چھوڑ دوں گا, شاید میں ایک اور صدر. عباس ٹیلے پہ پہنچ گئے. عباس ٹیلے پہ کھڑے ہیں. عباس نے حسین کو دیکھا ٹیلے پہ نیچے, سر سے امامہ اترا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, حسرت پڑی, انگلیاں پیٹ میں پھیر رہا. عباس کے قدموں کی آہٹ کو حسین نے محسوس کیا. عباس نے امامہ سنبھالا, سر پہ رکھا. عباس کے ابھی دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ آنے تھے. حسین عباس خدا کا سب بندہ شیعہ نہ گھر ہے, گھر سے ہو جو تمہارا سن لحاظ نہ کر سکے. عباس حسین کے پاس ہے. حسین نے سر پہ امامہ رکھا, دونوں ہاتھ حسین نے آنکھوں پہ رکھے, آنسو صاف کر رہا تھا حسین کہ عباس نے پاس آ کے کہا اور زہرا کا لال مجھے سچ بتا تجھے جنگل میں رلایا کس نے ہے؟ حسین رو کے کہتے عباس میں بابے کے صبر کا وارث ہوں. عباس تو بابے کے جلال کا وارث ہے. عباس تو صبر کرے گا, مجھے سامن دے. حسین کا عباس لے کے کہتا ہے میں تیری اماں زہرا سامن دے دیا ہے, میں صبر کروں گا. عباس نے بلا جملہ کہا. حسین لے کے کہتے عباس کلیجہ سنبھال. حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی. حسین نے کہا عباس دیکھ ایک امانت ہے, ایک قیدی ہے جس کے آبرو کٹے ہوئے ہیں, زخموں کے نشان ہے, سر پہ تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان, ماتھے پہ تیروں کے نشان, حلق چھوٹا ہوا, جلاد کی ننگی تلوار. عباس کا جسم کانپا.
آواز میں حسین یہ کون ہے؟ آواز آئی عباس پہچان یہ میرا مسلم ہے۔ عباس نے سب سے ماما اتارا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، رکھ کے کہتا مجھے کوفہ پہنچا اور مجھے کوفہ پہنچا۔ نہیں آیا بندہ سورہ خان سے کہ جملہ سن کے باہر نہ کر پایا۔ عباس نے کہا مجھے کوفہ پہنچا۔ حسین کہتے تو کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ عباس کہتے عمارت بلند ہے اور میرے مسلم کو دفنائے گا کون؟ اور میرے مسلم کا لاشا کون اٹھائے گا؟ حسین نے کہا عباس آسمان میں نہ دے، چھت کو نہ دے، زمین کو دے۔ حسین کی انگلیوں میں عباس نے دیکھا ایک دانے برخوا کی بیوے بہنوں میں ہاتھ رکھ کے اپنی چادر پھیلا کے کہہ رہے تھے آؤ میرے حسین کا سمیر بیٹا، آؤ میرا پہلا وکیل بیٹا۔ کرما تمہیں آخری جملہ آؤ میرا پہلا شہید بیٹا، آؤ میرے حسین کا سمیر بیٹا۔ ایک جملہ ہے میں ممبر چھڑتا پڑا، شہادت نہیں پڑھا، ایک ہی سطر فقط کرا، ایک ہی سطر۔ قافلہ سطر آگی خدا کی قسم میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں کیسے پڑھوں۔ اگر میں رو پڑا میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ کوشش کرنا ہائے بلند کرنا، میں منت پہ کرتا سیدہ مر منت کرتا ہائے بلند کر دینا۔ قید ہو گیا مسلم اس ملعون کے دربار کے باہر کی طرف ایک دربان کھڑا ہے، اس نے مسلم کو دیکھا ہے، کڑیوں میں قید مسلم، چہرے پہ روب مسلم کے، ہوا میں صدف لہرائی، زخموں کے نشان ہیں، آبرو کٹے ہوئے ہیں، ماتھوں پہ تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، زخمی مسلم۔ شیر زخمی ہوتا ہے نا جیسے، ایسے مسلم ہے۔ مسلم کو اس نے دیکھ کے کہا کیا کہنے ایسے ہوتے ہیں ہاشمی، اسے کہتے ہیں ہاشمی زبان۔ یہ کوفے کا وہی دربار تھا جس میں کچھ دیر کے بعد شام کے قیدی آئے، مدہ شیعہ گھر سے نہ ہو خدا کرے۔ اس نے سجاد کو دیکھا، اسی دربار میں سجاد کو دیکھا، سجاد کی کمر چھپی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں خون تھا۔ اس نے سجاد کی ہلا کے کہا سجاد، کہا سجاد کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں پہ ایک قیدی آیا تھا، اس کے چہرے پہ روب تھا، وہ بھی ہاشمی تھا، تو بھی ہاشمی ہے لیکن تیری آنکھوں میں خون کیوں ہے؟ اتنا جملہ اس نے کہا سجاد کو کہ تو نے انصاف نہیں کیا، وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ میری ماں وہ اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ میری بہنیں قید آئی، میرے ساتھ میری مائیں قید ہو گیا۔ صدر آخری ممبر میں چھڑتا پڑا، دربار کے صدر دروازے کے اوپر مسلم کا سر رکھا ہوا، آخری صدر میں معافی چاہتا ہوں میں اور نہیں پڑھ سکتا۔ سجاد ماں کو لے کے دربار کی جب باہر پہنچے نا، مسلم کی بند آنکھیں کھلی۔ میں شامل ہو گیا تو شامل ہو جائے، اگر مادمی ہے تو۔ مسلم کی بند آنکھیں کھلی، مسلم نے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے کہا السلام علیکم یا بنت سیدہ۔ ممبر میں چھڑتا پیا، اتنا جملہ کہا مسلم نے، بیوی نے کہا مسلم تیری خیر ہو، مسلم تو حسین پہ قربان ہو گیا، مسلم تو شہید ہو گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، لاہور والی لکڑیا چلتی چلتی مسلم کے سر کے نیچے آئی، مسلم سے آگے کہتی مسلم میں چادر کا نہیں پوچھتی، میں پانی کا نہیں پوچھتی، مسلم تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے ہیں، مسلم مجھے